أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. درود بھیجیں محمد آل محمد. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ پنکھے بہت چل رہے ہیں. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ مائک میں بول رہا ہوں. اگر کسی کو مومنین کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے تو کہہ دیں تاکہ 2-3 پنکھے یہاں پہ بند کر دیے جائیں. میرے خیال سے اگر کسی کو ڈسٹربنس ہے تو سب سے پہلے بات تو درود بھیجے محمد آل محمد. میرے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں، میں تو مائک پہ بول رہا ہوں، سننے والوں کے لیے ہے کیونکہ بعض لوگوں نے اشارہ کیا کہ آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، درود بھیجے محمد آل محمد. یہ جو سائڈ پہ دیواروں پہ لگے نا پنکھے، ان کو اگر آپ بند، کیونکہ مجھے پھر بعض لوگ اشارہ کر رہے ہیں، آپ اب کسی مومن کو تکلیف ہوئی ہو اس پنکھے کے بند کرنے کی وجہ سے تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو بیچاروں کا آواز نہیں آ رہی. آپ کو گرمی لگ رہی تو دونوں کے حق کو کس طرح سے جمع کیا جا سکتا ہے. بہرحال آپ درگزر فرمائیے گا اور معاف فرمائیے گا. درود بھیجے محمد آل محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں آ چکا ہے کہ موضوع ہے شجر طیبہ. خود شجر طیبہ، کوئی بات کہنے سے پہلے سب سے بہتر یہ کہ جو آیت سورہ ابراہیم کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تلاوت کی سرنامہ کلام میں، کہ جس میں پروردگار عالم رسول خدا سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ الم ترا، حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا. مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے، حقیقت حال تمہارے سامنے واضح ہے. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نہیں جانتے، تم جانتے ہو. کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ خدا نے کس طرح سے کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال کو شجر طیبہ کے ذریعے سمجھا رہا ہے. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. پروردگار عالم اس آیت میں جس چیز پر پروردگار کی نگاہ ہے اور توجہ ہے، جو مطمع نظر ہے، جو فوکس ہے، جو زوم ہے پروردگار کا، اس آیت میں وہ کس پر ہے؟ کلمہ طیبہ پر ہے. لیکن کلمہ طیبہ کو سمجھانے کے لیے ذات پروردگار نے مدد لی شجر طیبہ کی. موضوع بہت عجیب ہے.
شجر طیبہ، کلمہ طیبہ کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ جتنی خداوند تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس کی توحید اور اس کی قدرت. کیوں؟ کیونکہ کلمہ طیبہ کو نمائندہ بننا ہے، شجرہ طیبہ کو نمائندہ بننا ہے پروردگار عالم کی ذات و صفات کا. پس جتنا بھی پھیلاؤ، سرکمفرنس، ایکسپینشن، ایکسٹینشن، گھیراؤ، گیرائی، گہرائی، پھیلاؤ ذات پروردگار کا ہوگا. ہر مرحلے پر کلمہ طیبہ کو ذات خداوند تبارک و تعالی کی تصویر دکھانی ہوگی. ہر مرحلے پر شجرہ طیبہ پروردگار عالم کے بارے میں پروردگار عالم کی ذات و صفات کا اعلان کرے گا. لہٰذا شجرہ طیبہ اور کلمہ طیبہ کا موضوع نہایت گستردہ، بہت ہی ایکسٹینڈڈ، بہت ہی ایکسپینڈ ہوا بہت ہی پھیلا ہوا موضوع ہے. لیکن مدد لی جائے گی قرآن شریف کی آیات کے ذریعے. پروردگار عالم، یاد رکھیے گا اس بات کو، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. تمہیں تو علم ہے حبیب، تم تو جانتے ہو. دیکھو خدا کس طرح سے کلمہ طیبہ کو سمجھانے کے لیے شجرہ طیبہ کا سہارا لے رہا ہے. جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم گئے تھے مثال کے طور پر میدان عرفات میں، بڑا رش تھا، بڑی گرمی تھی. آپ کو بچے کو لے کے جانا ہے میدان عرفات کی گرمی اور میدان عرفات کے رش اور ازدحام کو، کہ لاکھوں کا مجمع تھا. آپ سمجھاتے کس طرح سے ہیں؟ بیٹا چہلم کا جلوس دیکھا ہے، عاشور کا جلوس دیکھا ہے، 9 محرم کا جلوس دیکھا ہے، سمجھو اس کو 10 گنا زیادہ کر لو. تو آپ نے جو چیز سامنے ہے اس کی مدد سے بچے کو وہ چیز سمجھائی کہ جو اس کے سامنے نہیں تھی. اور آپ مختلف، اگر آپ نے کبھی کشتی کا سفر کیا، پانی کے جہاز کا، رولنگ پچنگ ہے، کبھی کشتی پانی کا جہاز دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے، آپ بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا کبھی کسی گاڑی میں بیٹھے ہو کمزور سی اور کراچی کی سڑکوں پر گئے ہو، کبھی گاڑی دائیں جا رہی ہوتی ہے، کبھی بائیں جا رہی ہوتی ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں، گڑھوں سے گزر رہے ہوتے ہو، تو سمجھ لو اسی طرح سے اس سے کئی گنا شدت کے ساتھ جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو پانی کا جہاز کبھی دائیں گرتا ہے، کبھی بائیں، کبھی آگے سے اچھلتا ہے، کبھی پیچھے سے اچھلتا ہے. تو تم اس کو کئی گنا زیادہ ملٹیپلائی کر لو، ضرب دے دو، اس کی تعداد کو کئی گنا بڑھا لو. تو یہ ایک فطرت انسانی کا تقاضا ہے، ہیومن نیچر کا تقاضا ہے کہ جو چیز آپ کے سامنے ہو، جو چیز ٹینجیبل ہو، جس چیز کو آپ دیکھ چکے ہوں، اس سے مدد لے کر آپ کو وہ چیز سمجھائی جائے کہ جو آپ نے نہیں دیکھی. کلمہ طیبہ کی حقیقت پروردگار کے پاس ہے. کلمہ طیبہ پروردگار عالم نے کہاں پر رکھا، اس پر گفتگو آئے گی. تو پروردگار فرما رہا ہے کہ الم ترى، پروردگار حبیب تم نے نہیں دیکھا، کیفا، کس طرح سے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. خدا ایک مثال دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے کلمہ طیبہ کو. لہٰذا میں پھر دہراؤں گا، نگاہ پروردگار میں اس وقت کلمہ طیبہ ہے. پروردگار کلمہ طیبہ کو سمجھانا چاہ رہا ہے. یعنی پروردگار ہم کو کس سفر پر لے کر جانا چاہ رہا ہے، پروردگار کا ڈیسٹینیشن کیا ہے، کون سی منزل ہے ہماری، کلمہ طیبہ کو سمجھنے کی. شجرہ طیبہ پر رکیے گا مت، شجرہ طیبہ کے ذریعے کلمہ طیبہ کو سمجھیے گا. شجرہ طیبہ کو، کلمہ طیبہ کو پروردگار نے کلمہ طیبہ کے ذریعے سمجھایا. کس طرح سے سمجھایا؟ اس طرح سے کہ دیکھو شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، اس کی جڑ جمی ہوئی ہے، وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر لمحہ اس کا پھل آ رہا ہے. بھائی آم کا پیڑ ہے، گرمی میں پھل دیتا ہے، کھجور کا پھل ہے، گرمی میں پھل دیتا ہے، انار خزاں میں دیتا ہے، انگور گرمی میں دیتا ہے، چیری اسٹرابیری خیر آپ کے یہاں نہیں ہوتی، ٹھنڈے علاقوں میں ہوتی ہے. سبزیوں کا بھی یہی حال ہے. یعنی ہر پھل ہر موسم میں نہیں ملتا. پروردگار عالم نے یہ جو مختلف پھل، پھول، پودے، پتے اگائے، یہ اپنی مرضی سے اگائے نا، اپنے اذن سے اگائے. مٹر کی پھلی جو اگتی ہے میری اور آپ کی اجازت سے اگتی ہے، خدا کی اجازت سے اگتی ہے. ما تسقط من ورقۃ، کوئی پتا نہیں گرتا مگر خدا کی مشیت اور اس کے ارادے اور اس کی مرضی سے. لیکن یہ شجرہ طیبہ میں کون سی خاص بات ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے. پروردگار میرے گھر کے صحن میں جو آم کا پیڑ لگائے، کیا وہ شیطان اور ابلیس کے اذن سے پھل دیتا ہے؟
وہ بھی تیرے اذن سے پھل دیتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا یہاں پر اس شجرہ طیبہ پر جو پروردگار عالم کی توجہ ہے، ہر لحظہ اذن رب ہے، پروردگار کی اجازت ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اس کا پھل مسلسل آتا رہتا ہے۔ یہ جو مسلسل آتا رہتا ہے، اس کو اب ذرا میرے نوجوان دوست اور میرے نوجوان سننے والے سمجھے، بچے سمجھے۔ یہ مسلسل کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل کا مطلب کیا ہے؟ تسلسل کے ساتھ، یعنی منقطع نہیں ہوتا، یعنی رکتا نہیں ہے۔ کیا مطلب رکتا نہیں ہے؟ آپ ایک دفعہ کہتے ہیں مولانا جب سے اس آم کے پیڑ کو بڑا کیا ہے نا ہم نے، رکا نہیں ہے کبھی آم کا پھل، ہمیشہ آتا رہتا ہے۔ میں کہوں گا معذرت کے ساتھ سردیوں میں بھی آتا ہے، آپ کہیں گے نہیں سردیوں میں نہیں، مطلب جب آنے کا وقت ہوتا ہے تو آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شجرہ طیبہ دنیا کے کسی بھی درخت سے نہیں ملتا۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، پروردگار نے فرمایا ہر ہین، یعنی تم ایک سیکنڈ کو کروڑ حصوں میں تقسیم کر لو، اربوں حصوں میں تقسیم کر لو، کھربوں حصوں میں تقسیم کر لو، ایک سیکنڈ کا جو کھربواں حصہ ہوتا ہے، یعنی ٹریلین، 1 ٹریلین اور ٹریلین انٹو ٹریلین اگر تقسیم کرو تو اس کے باوجود بھی چھوٹے سے چھوٹا وقت کا جو حصہ ہے اس میں اس شجرہ طیبہ کا پھل مسلسل آتا رہتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کیا مطلب؟ حضور خوب توجہ کیجئے گا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا ایک بندوق ہے، 1 سیکنڈ میں 10 گولیاں نکالتی ہے، 1 سیکنڈ میں 10 گولیاں۔ تو آپ ایک انسان کی ٹیکنالوجی ایک حد تک جا سکی ہے سیکنڈ کو تقسیم کرنے میں، لیکن یہ پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ جہاں پر تمہاری سوچ، جہاں پر تمہاری امیجینیشن، جہاں تک تمہارا تصور وقت کو تقسیم کرنے کے سلسلے میں نہیں پہنچا، وہاں پر بھی اس کا پھل آ رہا ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ اور یاد رکھنا یہ درخت بالکل مختلف ہے، یہ عنایت تامہ خاصہ پروردگار کی بدولت اس کا پھل آ رہا ہے۔ اب اگلا سوال، اس کے پھل میں ہے کیا؟ کھٹا ہے، میٹھا ہے، گول ہے، چوکور ہے، سیب کی طرح ہے، آم کی طرح ہے، انناس کی طرح ہے، کٹہل کی طرح ہے، ناریل کی طرح ہے، تربوز کی طرح ہے۔ یہ مثالیں میں بچوں کے لیے دے رہا ہوں۔ اس کی شکل کچھ نہیں ہے، اس کی حقیقت اذن اور عنایت پروردگار سے متصل ہے۔ یعنی عجیب، یعنی یہ عجیب۔ دیکھیں آج کی گفتگو تمہیدی ہوگی اور باقی 4 مجلسوں میں، اور کیونکہ خمسہ ہے، عشرہ نہیں ہے، تو مجھے بہت جلدی سے تمہیدی گفتگو آج ہی سمیٹ کر اور پھر کل سے ہم اپنے موضوع کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہوں گے۔ اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ سے مجمع جو ہے وہ سن رہا ہے بڑی توجہ کے ساتھ، چہرے بھی بتا رہے ہیں، اگرچہ بعض چہروں پر تھوڑی دیر پہلے میں نے ماسک لگایا ہوا تھا تو پتہ نہیں لگ رہا، تو لیکن بہرحال پھر بھی آنکھیں بتا رہی ہیں، اور آپ جس ذوق و شوق سے سن رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، اتنی خوش گفتگو کو آپ اتنی دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ اچھا، پروردگار عالم نے کیا کہا؟ الم تری کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ یہ کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے نا، تو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں شجرہ طیبہ کے ذریعے۔ تو طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ طیبہ کا مطلب ہے خوشگوار۔ مدینے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طیب ریحھا۔ مولا کائنات نے اسی طرح سے نجف کے بارے میں کہا تھا اپنی شہادت سے پہلے کہ دیکھ کر کہ طیب، بہت طیب ہے یہ شہر۔ مدینے کے بارے میں کہا جاتا ہے طیبہ۔ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خوشگوار۔ کس لحاظ سے خوشگوار؟ پلیزنٹ، ڈیلائٹ فل، قابل ہضم، جس سے انسان محسوس ہو، لطف اندوز ہو، لطف آئے، اس کو دیکھ کر انسان اسٹریس، اپنے تمام کے تمام ذہنی پریشانیاں، روحی بیماریاں، جسمانی بیماریاں ختم ہو جائیں۔ کہیں صاحب کیا کہنا ہے اس ہاسپٹل کے، اس ہسپتال کے، اس شفا خانے کے، جب دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو آدھا مرض تو وہیں پہ دور ہو جاتا ہے۔ اسٹاف بڑا اچھا، اخلاق والا، کوریڈور بہت صاف ستھرا، گرین جو ایریا ہے اس کا، درخت بڑے کیا کہنے، ادھر پرندے ادھر کبوتر فلاں، آدھا مرض دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ہاسپٹل کی عمارت بڑی طیب ہے، بڑی خوشگوار ہے۔ تو عزیزو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس کلمے کو خدا کہے طیب اور جس شجرے کو خدا کہے طیب، اس کے اندر کتنا طیب ہوگا، کتنا طیب ہوگا۔ اب یہاں سے ہم اس بات میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو پروردگار عالم نے طیبہ فرمایا اس کے معنی کیا ہیں۔ توجہ سے سنیے گا۔
کیونکہ میں نے کہا 5 مجلسیں ہیں، جو بھی تمہید باندھنی ہے مجھے اس مجلس میں ختم کرنی ہے۔ آپ حضرات دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ جب کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو کس طرح سے آتے ہیں؟ سوال ہے۔ آواز آ رہی تھی مولانا بہت پنکھے کی آپ نے بند کروایا، کیسے پتہ لگا؟ سماعت کے ذریعے۔ مولانا روشنی بہت کم تھی، آپ دکھائی نہیں دے رہے تھے، کیسے پتہ لگا؟ آنکھوں کے ذریعے۔ مولانا یہاں پر آئے اگربتی کی بڑی اچھی خوشبو تھی، کیسے پتہ لگا؟ شامہ کے ذریعے۔ اب میں مثال کو دوں، پروردگار فرما رہا طیب کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن، اس طیب کے معنی پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کائنات کی جس چیز کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں جاتے ہیں، رابطے میں جاتے ہیں، ارتباط میں جاتے ہیں، وہاں پر 5 سینسز کے ذریعے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب دیکھیے، بہت شکریہ، بچوں کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں۔ ایک چشمہ بہہ رہا تھا، ہوتا ہے، اب آپ لوگوں نے جنہوں نے سفر نہیں کیا، مسافرت اور ٹریولنگ، ان کے لیے مشکل ہے۔ آپ 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر آگے جائیے، اچانک فضا بدل جائے گی، ٹیمپریچر 20-22 ڈگری سینٹی گریڈ، ہیومیڈیٹی بالکل آپ کے میچ کرے گی، ہارمونی میں آئے گی آپ کی باڈی کے ساتھ، اور بڑا عجیب، آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ اب ایک چشمہ بہہ رہا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اب اس چشمے کی خوبصورتی کے ساتھ، چشمہ یعنی بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں اسپرنگ، جہاں سے پانی نکلتا ہے، آپ نے کہا کیا منظر اچھا ہے، آنکھوں کو بھا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلا مرحلہ، آپ اس منظر کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے آنکھوں کے ذریعے۔ آپ نے کہا مولانا کیا پانی گرنے کی اچھی آواز ہے، مترنم، کیا میلوڈی ہے، کیا ہارمونک وائس ہے، کیا میوزک ہے، کانوں کو بھا رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ سماعت، آگے بڑھے، پیاس لگی، چلو بھرا پانی پیا۔ کیا مولانا پانی پی کر دیکھیے کیا پلیزنٹ ٹیسٹ ہے، کیا ڈیلائٹفل ٹیسٹ ہے، کیا خوشگوار مزہ ہے، نہ زیادہ یخ پانی ہے ٹھنڈا کے جو دانت ہلا دے، نہ گرم کے جو مزاج کو گراں گزرے، بڑا بہترین مزہ ہے، بڑا بہترین ٹیمپریچر ہے۔ تیسرا مرحلہ، حس سے ذائقہ کے ساتھ، ٹیسٹ کرنے کی طاقت کے ساتھ، ٹیسٹ بڈ کے ساتھ آپ رابطے میں آئے، یعنی آپ کی آنکھوں نے منظر کو دیکھا، اچھا لگا، کانوں نے چشمے کے جھرنے کے بہنے کی آواز کو سنا، آپ کو بھلا لگا، آپ نے چکھا، آپ کو بڑا مزہ آیا۔ اب چھونے کی حس، ٹچ کر کے، چھو کر جو آپ سمجھتے ہیں ٹینجیبل جب کوئی چیز ہوتی ہے، آپ نے کہا ذرا پائنچے چڑھائیں، پیر ڈالیں، منہ دھوئیں اپنا، تو آپ نے کہا واہ کیا مزہ آ رہا ہے، پینے میں بھی اچھا ہے، پاؤں ڈالا تب بھی بڑی خنکی کا احساس ہوا، فریش ہو گئے۔ یعنی آپ چشمے کی خوبصورتی اور اس کے اطراف کے مناظر کو جو آپ کانٹیکٹ میں آئے، جو آپ نے درک کیا، جو آپ سمجھے، اپنے 5 سینسز کے ذریعے سمجھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار جب کہے طیب، یعنی جب تم اس شجرے کو دیکھو گے تو خوشگوار احساس ہوگا، اس شجرے کی خوشبو کو سونگھو گے خوشگوار احساس ہوگا، اس شجرے کے ساتھ تعلق برقرار کرو گے خوشگوار احساس ہوگا۔ اس شجرے کا پھل کیا ہے جس کو چکھو گے؟ خوب توجہ کیجئے گا، اس شجرے کا پھل کیا ہے جس کو چکھو گے؟ وہاں تو مزہ سمجھ میں آ گیا پھل کا، وہاں پانی کا مزہ سمجھ میں آ گیا، اس شجرے کا پھل کیا ہے جس کو چکھو گے تو خوشگوار احساس ہوگا۔ یہ پھل آخر ہے کون سا؟ جواب آئے گا، اگر یہ کوئی دنیاوی درخت ہوتا تو ہم پھل کی بات کرتے، پروردگار گفتگو تو نے کی پھل کی، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، مسلسل اس درخت کا پھل آتا رہتا ہے۔ یہ پھل ہے کون سا اور یہ کس چیز کے ذریعے ہم اس پھل کے ذائقے کو سمجھیں؟ اور فرما رہے ہیں آپ، تو کس طرح سے سمجھا جائے اس پھل کے ذائقے کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن سینسز، انسانی احساس کے جتنے بھی پہلو ہیں، جتنے بھی ڈائمینشنز ہیں ہیومن فیلنگز کے، ہیومن 5 سینسز کے، ان سب کے لحاظ سے اس شجرہ طیبہ میں ایک خوشگواریت ہے، پلیزنٹ ہے، ڈیلائٹفل ہے، یعنی یہ چیز انسان کے مزاج کے مطابق ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اگلے ٹکڑے میں پروردگار عالم نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور دیکھو خدا مثالوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی بات سمجھاتا ہے تاکہ ان کو تذکر حاصل ہو۔ تذکر کہتے کسے ہیں؟ تذکر کا مطلب یہ ہے اعادت من ذہب
مرحبا، اس چیز کو لے کر آنا جو ذہن سے چلی گئی ہو. تذکر وہاں پر ہوتا ہے جو چیز آپ کو پتا ہو اور اسے دوبارہ یاد دلایا جائے. یعنی اس شجرہ طیبہ کے بارے میں یہ مت کہنا کہ یہ کون سی چیز ہے، یہ تمہاری فطرت میں موجود ہے، ہم تو صرف یاد دلا رہے ہیں. بھائی جب فطرت کی بات کی پروردگار عالم نے تو بات کہاں تک جائے گی؟ یہ فطرت جو آپ کے وجود میں چیز چھپی ہوئی ہے، قرآن کہہ رہا ہے یتذکر لعلہم یتذکرون، اس وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں تاکہ ان کو یاد آ جائے. یاد وہ چیز آتی ہے جو پہلے سے سکھائی گئی ہو. کون سی چیز انسان کو سکھائی تھی؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین بذالک امرت. میں نے اپنا رخ اپنے پروردگار کی طرف کر لیا ہے، اس دین کی طرف کر لیا ہے جو میری فطرت میں موجود ہے. دین فطرت میں کب ڈالا گیا تھا؟ اس اخرج ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم الست بربکم قالوا بلا. یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی نوع انسان کی نسل سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا، ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے کہا تھا بلا. ہم نے کہا تھا دیکھو قیامت کے دن یہ مت کہنا انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو غافل تھے. تو پروردگار عالم اسی فطرت کے میثاق کو اس شجرہ طیبہ کے ذریعے یاد دلائے گا. یعنی اس شجرہ طیبہ کی جڑیں تمہاری زمین میں نہیں ہے، روز الست میں جا کر ڈھونڈو. آپ لوگوں نے مشکل کو آسان کر دیا. بڑی لمبی منزل طے کرنی تھی، مشکل کو آسان کر دیا. اچھا کبھی کبھی اگر کہیں پہ شجرہ طیبہ ایسا ہو، میں بہت لمبی بات کرنے والا تھا، آپ نے میری مشکل آسان کر دی اور اپنے لیے نقصان بھی کیا. بہت سی باتیں بتانی تھی وہ میں نے حذف کر دی، کیونکہ بھائی جب راستہ طے ہو گیا جلدی تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پورا 10 کلومیٹر کاٹ کے آؤں. جب آپ سیب کو کھاتے ہیں، بھائی شجرہ طیبہ، اچھا اب شجرہ طیبہ کی بات ہوئی ہے، کلمہ طیبہ کی، تو خبیث اور غلیظ درخت کی بات بھی کی جائے جس میں سڑان ہے، تعفن ہے، غلاظت ہے، بدبختی ہے، نجاست ہے، جہنم میں اس کی جڑیں ہیں. کہاں پہ؟ ہمیں کیا غرض شجرہ ملونہ شجرہ خبیثہ سے؟ جس کے سامنے سیب انار خوشبودار ہیں، وہ کوڑے کے ڈھیر پہ سے کچھ جا کے چنے گا تو سڑی ہوگا، خبط الحواس ہوگا. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور دیکھو ہم نے شجرہ طیبہ تو بتا دیا، کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کے ذریعے. اب جب شجرہ طیبہ ہے، بھائی دن کی بات کی تو رات کی بات بھی کرے گا پروردگار، نور کی بات کی تو ظلمت کی بات بھی کرے گا پروردگار. کہا دیکھو شجرہ طیبہ تو سمجھ لیا، کلمہ طیبہ. اب دیکھو چلو ذرا آؤ، سورہ ابراہیم کی آیت ہے یہ، 23ویں 24ویں 25ویں 26ویں آیت ساری مجھے آپ کے سامنے پڑھنی ہے. اور کہا کہ دیکھو مثل کلمۃ خبیثۃ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال کس کی طرح ہے؟ کشجرۃ خبیثۃ، اس درخت کی طرح جو بڑا غلیظ ہے. اگر وہ درخت طیب ہے ہر لحاظ سے تو یہ درخت خبیث ہے ہر لحاظ سے. نہ شکل اچھی، نہ صورت اچھی، نہ بدبو، سڑان، نہ اس کا پانی نجاست، اس کا پھل نجس، اس کا پانی نجس، اس کے پتے نجس. شجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، یہ اس شجرہ خبیثہ کی طرح ہے کہ جس کو زمین پر سے جس کی جڑوں کو اکھاڑ لیا گیا ہو. ما لہا من قرار، اسے قرار نہیں ہے، یہ سکون میں نہیں ہے. وہ کہاں پر ہے؟ گڑا ہوا ہے زمین میں، آندھی آئے، طوفان آئے، یہ اپنے زمین پر گڑا ہوا ہے. بہت شکریہ، آپ لوگ میری مشکلات کو آسان کر رہے ہیں بہت آسانی سے. تو ما لہا من قرار، اس کو قرار نہیں ہے، اس کو اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، سکون کے ساتھ ہے. کیا مطلب سکون کے ساتھ ہے؟ سکون کے ساتھ اتنے سکون کے ساتھ ہے، اتنے سکون کے ساتھ ہے کہ رسول اکیلے چھوڑ کر مدینے میں چلے جائیں، میرے بستر پر سو جاؤ، تلواریں لے کر کفار مکہ باہر ہیں، علی ابن ابی طالب جو بستر پر سو رہے ہیں،
سکون کے ساتھ. کیوں سکون کے ساتھ؟ بھائی اصلها ثابت و فرعها فی السماء، جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، شاخیں آسمان پر ہیں. یہ شجرہ خبیثہ سے تھوڑی ہے، یہ شجرہ ملعونہ سے تھوڑی ہے، یہ نجس درخت سے تھوڑی ہے. اس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، بڑے سکون سے ہے. آندھی آئے، طوفان آئے، برسات آئے، یہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. اگر اس کی جڑیں دیکھو گے تو کتنی گڑی ہوئی ہیں کہ زمینی آفات کا مقابلہ ہنس کھیل کے کر لے. اور پروردگار عالم جبرائیل اور میکائیل کو بھیجے کہ جا کر مبارکباد دو، سرہانے تم کھڑے ہونا، پائتی پر تم کھڑے ہونا. ارے جس انسان، جو انسان بستر شب ہجرت بستر رسول پر سوئے اور پائتی پہ میکائیل کھڑا ہو، جس کی پائتی کا یہ مرحلہ ہے، اس کی روح جب پرواز کرے گی عالم غیب میں، وَأَصْلُهَا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، جب اس کی ٹہنیوں اور شاخوں کی بات آئے گی تو وہ کہاں جائے گا؟ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس شجرہ طیبہ کو سمجھیے، کلمہ طیبہ کو سمجھیے. کہا کہ دیکھو اب آیت آپ کے سامنے ہے کہ پروردگار عالم نے علی بن ابی ایک درود بھیجے محمد آل محمد کو. پروردگار عالم نے مرضی کو خرید، وہ آیت معروف ہے، آپ کو پتہ ہے. پروردگار عالم نے مرضی کو خرید لیا، علی نے پروردگار عالم کی مرضی کو خرید لیا اور مولا کائنات نے بیچ دیا. واللہ رؤوف بالعباد، خدا اپنے بندوں کے ساتھ بہت رحم دل ہے، بہت آرام کے ساتھ رہتا ہے، بہت رحم دلی مہربان. ایک درود ایک دفعہ اور بھیجیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو خدا کی مرضی کی خاطر بیچ دیتے ہیں. خدا کی مرضی جب آئے گی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا انسان کے کہ خدا کی مرضی آئی تو کیا کیا لے کر آئی. یہ خدا کی مرضی ہے. یعنی خدا کی مرضی کیا ہے؟ تم اس بستر پر مر جاؤ، بچ کے مدینے تک پہنچ جاؤ. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جو بستر پر سو رہا ہے شب ہجرت، اس نے خدا کی مرضی لی ہے، اپنی زندگی کا تسلسل نہیں لیا. پروردگار 50 سال کی زندگی مجھے اور دے دے، تیرے نبی کے بستر پر ہوں، یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی، ختم. خوب توجہ کیجیے گا. رضایت پروردگار لیتے وقت انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے گھر میں پیسے کی ریل پیل آئے گی یا فقر و افلاس اور غربت آئے گا. مرضی پروردگار لیتے وقت کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ عمر اس کی لمبی ہوگی یا چھوٹی ہو جائے گی، رزق کی فراوانی ہوگی یا فاقے کرنے پڑیں گے، قید خانے میں جاؤں گا یا تخت اور مسند پر اور مخمل و کمخاب کے بچھونے پر بیٹھوں گا. اس کی نگاہ ہوتی ہے مرضی پروردگار پر. تو مرضی پروردگار کو دیکھتا ہی وہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین مرضی پروردگار میں گڑی ہوں. یہ بات ہے مرضی پروردگار کی. اصلها ثابت و فرعها فی السماء. یہ وہ مقام ہے علی ابن ابی طالب کا جو زمینی مقام ہے کہ جہاں بستر رسول پر سوئے پروردگار عالم نے فرشتوں کو نازل کیا. اب آسمانی مقام سنیے. اب میں یہ مثال لا رہا ہوں، یہ اپنے بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں اور نوجوانوں کے لیے. گفتگو اس سے کہیں ظاہر سی بات ہے کہ آگے کی ہے، لیکن بچے میرے سمجھ لیں اس بات کو. تو اب جب آسمان کی بات آئی تو مملکت علی کو وہ عطا ہوئی کہ آپ علی ابن ابی طالب کو قید خانے میں ڈال دیں، زندان میں ڈال دیں، گھر میں قید کر دیجئے، یہ مملکت چھین نہیں سکتے. علی ابن ابی طالب کو مملکت ملی تو کون سی ملی؟ علی ابن ابی طالب کو جنگ احد میں جو مملکت ملی وہ یہ ملی کہ لا فتح الا علی، یعنی سلطنت فتوت اور جمع مردی، سلطنت پامردی اور استقلال. بھائی روم کی سلطنت تھی اس وقت، ایران کی سلطنت تھی، ہندوستان کی سلطنت تھی، چین کی سلطنت تھی، یہ بڑی بڑی تہذیبیں تھیں. مصر کی اس وقت تہذیب تھی. یہ بہت 4 5 6 بڑی بڑی تہذیبیں تھیں کہ ان کی اپنی سلطنتیں تھیں. تو دنیاوی سلطنت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی اس بادشاہ نے آپ سے چھین لی، آپ بادشاہ بنے آپ نے اس سے چھین لی. اب اگر کوئی سلطنت ایسی ہو کہ آپ انسان کا گلا تو کاٹ دیں، وہ سلطنت اس سے نہ چھین پائیں، تو یہ کون سی سلطنت ہے؟ یہ وہ ہے مقام کے اصلها ثابت
وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ کہاں پر ہیں آسمان میں شاخیں؟ کہاں خدا نے پیغام بھیجا جنگ احد میں کہ دیکھو لا فتح الا علی، اب تم جو بھی کام کر لو، مملکت فتح، مملکت فتوت، مملکت جمع مردی، مملکت پامردی، مملکت استقلال، مملکت شجاعت و بہادری اور دلیری اور دلاوری، اس کا ناخدا، اس کا شہنشاہ، اس کا بادشاہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ علی ابن ابی طالب سے اس مملکت کو چھین لو تو تمہیں علی سے بڑھ کر بہادری دکھانی پڑے گی۔ تم وہ دکھا نہیں سکتے کیونکہ یہ ہے زمین میں گڑا ہوا، آسمان کی بلندیوں کو چیر کے پروردگار عالم کے علم تک پہنچ چکا ہے۔ تبھی تو وہاں سے شب ہجرت آیت نازل ہوئی، جبرائیل ذوالفقار لے کر آئے۔ تو آپ اس شجرے کا مقابلہ کریں گے تو کہاں پر کریں گے؟ تو یہ سلسلہ ہے کیا؟ یہ شجرے کا سلسلہ ہے کیا؟ کس طرح سے؟ چلیے نہج البلاغہ، مولا کائنات نے خطبہ دیا ہے، ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ برداشت کیجیے آپ لوگ، ایک اور درود بھیجیے محمد آل محمد۔ مولا کائنات نے خطبہ دیا ہے، خدا کی وحدانیت سے شروع کیا ہے اور رکے ہیں جا کر ختمی مرتبت پر، اور پھر ختمی مرتبت کے بعد وجود ختمی مرتبت کو درخت سے تشبیہ دی ہے، اور پھر درخت کے پھلوں کی بات کی ہے اور درخت کی ٹہنیوں کی۔ مولا کائنات نے اب بھائی کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ کے پاس جو بھی تفسیر و شجر طیبہ کی، آپ کے پاس جو بھی تفسیر و کلمہ طیبہ کی، اب میں کروں تو کیا کروں کہ سوائے علی ابن ابی طالب کی تفسیر کے کسی اور کی تفسیر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ الحق مع علی وعلی مع الحق، یدور الحق معہ حیث دار، حق وہاں پر گھوم جاتا ہے جہاں علی۔ تو اب آپ کے پاس جو بھی تفسیر ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن آپ سنیے مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا مولا کائنات نے فتبارک اللہ الذی لا یبلغہ بعد الہمم ولا ینالہ حسن الفتن، ایک اور جگہ پر ہے ولا ینالہ حدث الفتن، بابرکت ہے خدا کی ذات، بہت بلند ہے، بہت بابرکت ہے، بہت متبرک ہے اس خدا کی ذات کہ لا ینالہ بعد الہمم، کہ جس تک بلند ترین ہمتیں رکھنے والے اس کے وجود کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے۔ لا ینالہ بعد الہمم، تمہاری ہمتیں جتنی بھی بڑی ہوں، اب ہمت عربی میں کیا ہے، اردو میں کیا ہے، وہ ایک جانے دیجئے، ہمت کو ایسے ہی مجھ سے لے لیجئے آپ۔ لا ینالہ بعد الہمم، پروردگار عالم تک بلند ترین ہمتیں رکھنے والے نہیں پہنچ سکتے۔ ولا ینالہ غوث الفتن، اور باریک بین ترین، ہائی لیول کا انٹیلیکٹ اور وزڈم، بلند ترین عقل رکھنے والے لا ینالہ، جتنا بھی غور کر لیں پروردگار کی ذات کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ خوب توجہ کیجئے گا، مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں ایک مزاج ہے۔ اچھا اب یہ بھی غلط جملہ ہے کیونکہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ نہیں لکھی ہے، سید رضی نے مولا کے خطبوں کو مرتب کیا ہے، لیکن جو ایک مزاج آتا ہے سمجھ میں بڑا عجیب آتا ہے کہ اب آپ جب خدا کی زبان خدا کے بارے میں گفتگو کریں نہج البلاغہ میں تو پھر کس طرح سے گفتگو ہوگی؟ یہ ہم اور آپ تو گفتگو کر نہیں رہے آڑی ترچی اور اونگی پونگی، لسان اللہ، عین اللہ، ید اللہ، تو جب وہ فتبارک اللہ لا یبلغ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، کہ جس تک کسی کی عقل نہیں پہنچ سکتی، جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات نے پروردگار عالم کی توصیف بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر رسول خدا کی طرف گفتگو کا رخ موڑا اور عجیب انداز سے رخ موڑا اور عجیب جملہ کہا، فاستودعهم فی خیر مستودع واستقرهم فی افضل مستقر۔ پروردگار عالم نے، بھائی دیکھیے ہمیشہ نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ کے رسول کو مانیے گا،
ہم آپ کے جو رسول کی تصویر ہم پیش کرتے ہیں اس کو مت مانیے گا. اگر وہ رسول جو ہم مسلمانوں نے بیان کیا ہے تو آپ پر توہین رسالت کا مقدمہ چلنا چاہیے. ہم کو تمیز کہاں ہے؟ ہم کو ادب ہے کوئی رسالت پہ رسول پر بات کرے جو یا خالق رسول ہو یا آشنائے مزاج رسول ہو, جس کی رگوں میں رسول خدا کا لعاب دہن جاری ہو, وہ بات کرے. ہم آپ بات کریں گے. فرمایا فاستقرهم فی خیر مستقر واستودعهم فی افضل مستودع. پھر پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو منتخب کیا اور ان کو کہاں پر رکھا؟ اس جگہ پر بطور امانت رکھا. بخدا 1 گھنٹہ تو کیا 100 گھنٹے بھی نہیں سمیٹ سکتے اس لفظ کو مولا کائنات کے, کہ جو مولا کائنات نے استعمال کیا. استودعہم, استودع کہتے ہیں امانت کے طور پر رکھوانے کو, استقرہ کہتے ہیں آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ محفوظ ہو کر, محفوظ کر کے کسی چیز کو حفاظت کے ساتھ کسی مقام پر رکھنے کے. یعنی پروردگار عالم نے انبیاء کے انوار کو اگر رکھا تو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا, اور اگر رکھا تو بطور امانت رکھا. کیا مطلب بطور امانت رکھا؟ علی بن ابی طالب کے جملے, کسی شاعر کی کوئی نعت نہیں ہے, میں شاعروں کی توہین نہیں کر رہا, لیکن ہمارے یہاں کہ شاعروں کے کلام کو آپ نے عقیدہ بنا لیا ہے. بچے آ کر پوچھتے مولانا یہ جناب زینب ویسے یہ عقیدہ کہاں سے عقیدہ؟ فلانے صاحب نے نوحے میں پڑھا ہے, فلانے صاحب نے قصیدے میں پڑھا ہے. بھائی تو ان سے جا کر پوچھیے, مجھ سے آپ بحر الانوار پوچھیے, کتاب الحجت پوچھیے, اصول کافی پوچھیے. میں ہر آڑی ترچھی بات کی تو تفسیر یہاں پیش نہیں کر سکتا. کوئی تک بند کچھ کہہ کے چلا گیا تو میں اس کی بات کروں. شاعروں میں بات کرنی ہے, انیس دبیر, جوش, جمیل مظہری, آل رضا, نجمہ فندی اور صاحب اذان مقتل. سنیں اسلام کو, صاحب اذان مقتل سے آگے پیچھے دائیں بائیں کی بات نہیں کیا جائے. بھائی ہمارا اتنا مطالعہ نہیں ہے, ہم آپ کی سطح پہ نہیں ہیں, بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ 4-5-6 لوگوں سے زیادہ ہم سمیٹ نہیں پاتے اصل میں. تو بچے آ کر پوچھتے ہیں اور پھر تفسیر کرتے, کیا بات بتائی جائے اب ان کی اب اس بات کی. ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر. فاستقرہم, استقرار کا مطلب کیا ہے؟ استقرار کا مطلب ہے بڑے حفاظت کے ساتھ رکھ دینا کسی کو کسی مقام پر. استودعہم, امانت کے طور پر رکھنا. خوب توجہ کیجیے گا, خوب غور سے سنیے گا اس بات کو. خدا نے انبیاء کو بطور امانت رکھا. کہاں پر رکھا؟ امانت آپ رکھتے ہیں, مشہد گئے, کربلا گئے, مستودع الاحذیہ, عراق میں کشوانیہ کہتے ہیں, ایران میں مستودع الاحذیہ لکھا ہوتا ہے. جوتوں کو آپ بطور امانت رکھوا دیجئے, زیارت کر کے واپس آئیے, آپ کو آپ کا جوتا, چپل, نالین مل جائے گی. کشوانیہ میں جائیے, آپ کو آپ کا جوتا مل جائے گا. یہی ہوتا ہے. تو یہ جو پروردگار عالم نے, مولا کائنات فرما رہے ہیں, انبیاء کو رکھا امانت کے طور پر. کہاں رکھا؟ آپ امانت دیتے کس کو ہیں؟ ایک شخص کھڑا ہو, ہولیے سے بھی عجیب سا لگ رہا ہو, وہ کہے آپ اپنا کیمرہ, بیگ, چپل مجھے دے دیجئے, زیارت کر کے آئیے. کبھی نہیں دیں گے. کہیں گے وہ سامنے ہے کہ کیمرہ, موبائل وہاں دیجئے, رش بہت ہے. آپ کو نہیں, مجھے کیا پتا آپ کون ہیں. یعنی تم اپنی چپل 2 کوڑی کی ایک ناشناس آدمی کو نہ دو اور خدا کے بارے میں یہ کہو العیاذ باللہ, خاکم بدہن, جسارت ہے, توہین ہے, نقل کفر, کفر نباشت, کہ میں ممبر ہے, اس ممبر سے جو منصوب عزاداری ہے سید الشہداء سے, اس پہ بیٹھ کے سید الشہداء کے جد کے بارے میں یہ بات کروں, اور پھر تم بڑے ڈھٹائی کے ساتھ آ کر کہہ دو کہ صاحب حضرت ابو طالب بن العیاذ باللہ, العیاذ باللہ آتش جہنم میں, اور حضرت عبداللہ بھی, جناب آمنہ بھی. علی سے پوچھو رسالت کہتے کسے ہیں, علی سے پوچھو شجرہ طیبہ کیا ہے, علی ابن ابی طالب سے پوچھو کلمہ طیبہ کیا ہے. تم اپنی 2 کوڑی کی چیز امانت کے طور پر کسی کو نہیں دیتے ہو. یہاں نور نبوت کو امانت کے طور پہ خدا کس کے وجود میں رکھے گا؟ جناب ابو طالب, فاطمہ بنت اسد, جناب آمنہ, جناب عبداللہ, حضرت عبد المطلب, جناب عبد مناف, جناب ہاشم. یہ جگہ نہیں تھی کہ آپ سلوات بھیجتے ان ہستیوں کے لیے, ان کے ثواب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کیونکہ آپ نے میرے کہنے سے بھیجی ہے، خود بھیجنی چاہیے تھی، لہٰذا اس غلطی کے ازالے کے لیے ایک دفعہ اور بھیجیے صلوات۔ مجھ سے قیامت میں سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا کہ اصدقکم حدیثاً، سب رسول خدا فرما رہے ہیں۔ اب یہ بات یہاں بیچ میں آ گئی ہے، موضوع سے تعلق ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ جو سب سے زیادہ سچی بات کرے گا، آداکم للامانات، جو تم میں سب سے زیادہ امانت کو ادا کرے گا، وہ احسنکم اخلاقاً، تم میں سب سے اچھا اخلاق اس کا ہوگا، اور جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ دیکھیے جو میں بہت رک رک کے کر رہا ہوں، یہ میں کیا کروں، اب میں اس سے زیادہ طاقت ہے نہیں مجھ میں اس وقت، حالات اب کیا بتایا جائے، آپ لوگوں کی دعائیں بہرحال، لیکن میں اس سے زیادہ سرعت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ بول نہیں سکتا، برداشت کیجیے اب آپ اسی طرح سے مجھے۔ فاستودعہم، تو بات ہو رہی تھی آپ اپنا کیمرہ موبائل امانت کے طور پر نہیں رکھوائیں گے، تو پھر جب ہم زیارت وارثہ میں یہ پڑھتے ہیں مولا کے لیے، اپنے مولا حسین کے لیے، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها واشہد انک من دعائم الدین وارکان المسلمین ومعقل المؤمنین واشہد ان ولدک کلمۃ التقوی وابواب الہدی۔ یہ جب ہم جملے کہتے ہیں مولا حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جب بھی رہے، کیا مطلب جب بھی رہے، یعنی عالم غیب سے جب آپ کا وجود عالم ظاہر میں آیا تو کنت نوراً، تم نور کی صورت میں نہیں تھے، میں نور کی صورت میں نہیں تھا۔ حسین رہے ہیں اپنے اجداد اور امہات کی نسل میں، لیکن بصورت نور رہے ہیں۔ کنت نوراً فی الاصلاب الشامخہ، کن مقامات پر تھے آپ نور کی صورت میں؟ ان باپوں کے صلب میں تھے کہ جن کے صلب شامخ تھے، بلند ترین تھے۔ ارے رسول کا نواسا حسین تو اس مقام پر ہو، اور خود رسول کے بارے میں تم یہ کہو کہ رسول کے اجداد بت پرست تھے، نعوذ باللہ رسول کے اجداد کافر تھے۔ ذرا قبلے کو اپنے آؤ اور درست کرو، سیکھو رسالت کے آداب کو علی ابن ابی طالب کی نہج البلاغہ میں آ کر۔ آپ شامخ یعنی کتعود شامخ، بلند پہاڑ کو کہا جاتا ہے جبل شامخ، بلند ترین پہاڑ۔ آپ ان صلبوں میں تھے کہ جو صلب بہت بلند تھے۔ کس لحاظ سے بلند تھے؟ دوبارہ آؤ مولا کی زیارت سے پلٹ کر مولا کائنات کے خطبے کی طرف، فاستودعہم فی خیر مستودع واستقرہم فی خیر مستقر۔ پروردگار عالم نے اپنے انبیاء اور اولیاء کو ان مقامات پر رکھا جو بہترین امانت رکھنے کی جگہ تھے، جو بہترین سپرد کرنے کی جگہ تھے۔ یعنی کس طرح کے صلب تھے؟ یہ بہترین صلب تھے۔ امانت کے طور پر کیوں رکھا؟ یعنی امانت کے طور پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، جب تک میری مشیت حکم نہ دے، علی ابن ابی طالب ہاشم کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ ہاشم سے عبد المطلب کے صلب میں جائے گا، عبد المطلب سے ابو طالب کے صلب میں جائے گا۔ جب میری مشیت ہوگی تو وجود مطہر فاطمہ بنت اسد سے میں اس امانت کو دریافت کروں گا۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اجداد علی و پیغمبر وہ ہیں کہ جنہوں نے امانت الہی کو حفظ کیا۔ اس شجرہ طیبہ کی حقیقت کو اگر نہ ہوتے اجداد پیغمبر تو یہ شجرہ طیبہ بچ نہ پاتا۔ اس مثال کو سمجھیے، ہمیں جو قرآن میں ثبوت ملتا ہے اور تاریخ میں الگ الگ ہے، قرآن الگ گفتگو کرتا ہے، تاریخ الگ گفتگو کرتی ہے۔ گندم کا ذکر ملتا ہے قرآن میں، اور 4-5 ہزار سال پہلے سے ہمیں گندم کا وجود ملتا ہے، گندم جو کا وجود ملتا ہے، انگور ملتے ہیں، کھجور کا وجود ملتا ہے۔ بھائی قرآن میں حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، مریم کے قصے میں کھجور کے درخت کے ہلاؤ اور گریں گے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کو اگر کرسچن کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے 2000 سال پہلے ہو گئے، تو کھجور کا ذکر ملتا ہے، لہسن کا، ککڑی کا، کھیرے کا، ان سب کا ذکر قرآن میں ہے گزشتہ انبیاء کی نسل سے۔ اور اگر آپ جائیں ماہرین آثار قدیمہ کے پاس، آرکیالوجیکل جو آرکیالوجسٹ ہیں ان سے پوچھیں، وہ بھی کہیں گے 4000 پہلے سے گندم تھی، 3000 پہلے سے انگور تھا۔ یہ جو 3000 سال پہلے سے انگور تھا،
تو آج وہ جب آیا تو کیا وہ خربوزے میں تبدیل ہو گیا؟ دیکھو عزیزو، آرگینک ان آرگینک کی بات الگ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، لیکن انگور وہی انگور ہے. تو یہ انگور وہی انگور رہا کیسے؟ وہ جو انگور کی بیل تھی نا، جب وہ ختم ہوئی اس میں سے بیج نکلا، اس کو لگایا گیا. یعنی جنریشن آفٹر جنریشن، نسلاً بعد نسل، ہر درخت جب فنا ہوتا تھا اپنے پھل کے اندر اپنی حقیقت کا بیج رکھ کر بعد والے درخت کو دے دیتا تھا. کسان آ کر اس بیج کو بوتا تھا. تو مولا کائنات کا اگلا جملہ سنو، تناسختہم کرائم الاصلاب الی مطہرات الارحام. اور کیا لفظ استعمال کیا مولا کائنات نے، تناسختہم کرائم الاصلاب. وہ صلب جو بڑے کریم تھے، بڑے محترم تھے، بڑے موقر تھے، بڑے عزت والے صلب تھے. تم لوگوں کی باتوں کی طرح نہیں کہ نبی کے اجداد بت پرست تھے. سمجھنا ہے رسالت کو تو علی سے سمجھو کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کرائم الاصلاب تناسختہم. تناسخت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کاپی، زیروکس، بغیر کسی فرق کے ہر نسل نے اپنے اندر کے نور کو اگلی نسل کو منتقل کیا. اور کیا فرمایا؟ تناسختہم، بالکل ہو بہو وہی جو نور تھا. تو بھائی اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو آپ کیسے سمجھ پاتے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ؟ آپ ہر صلب میں جب آپ آئے، مولا حسین تو نور کی صورت میں آئے. یعنی آدم سے چلے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے جناب عدنان تک، جناب عدنان سے جناب عبد المطلب و عبد مناف تک، جناب ہاشم تک. تو اجداد رسول کا ہم احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا وجود اتنا عظیم ہے کہ پروردگار عالم کو جو عام الفیل میں بطن مطہر جناب آمنہ بنت وہب سے محمد مصطفیٰ کو جو وجود میں لانا تھا، اگر یہ اجداد نہ ہوتے تو نور نبوت کی حفاظت کون کرتا؟ نسل کے کسی بھی مرحلے میں اگر نجاست آ جاتی تو یہ سلسلہ نہیں چل پڑتا، نہیں چل سکتا تھا. میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی جگہ پر دنیا میں جتنے انگور کے درخت ہیں، جتنے انگور کے درخت ہیں، امیجن کیجئے، لیٹ اس سپوز، بچے کہتے ہیں، اس انگور کے بیج کو نکالیے اور آپ کھجور کے ساتھ پیون لگا دیجئے، جوڑ دیجئے. نہ وہ کھجور ہوگا اب جو آئے گا اور نہ وہ انگور ہوگا. کمپاؤنڈ یہی تو بنتا ہے، دو ایلیمنٹس کو ملاتے ہیں آپ، ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے جس میں کسی بھی ایلیمنٹ کی کوئی خاصیت نہیں ہوتی. بھائی یہ بچے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے کوئی کیمسٹری آتی ہے نہیں، ٹوٹی پھوٹے دو چار چیزیں. سوڈیم اور کلورین کو جب آپ ملاتے ہیں تو بنتا ہے سوڈیم کلورائڈ. بچے مسکرا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں آپ نمک. نمک میں نہ سوڈیم کی خصوصیات ہوتی ہے نہ کلورین کی. اگر اجداد پیغمبر اپنی نسل کو رتی برابر نجاست رکھنے والی نسل سے ملا دیتے تو پھر امانت داری نہ رہتی. مولا کائنات فرمانے فاستودعہم فی خیر مستودع واستقرہم فی خیر مستقر. یعنی اجداد پیغمبر کی ہر نسل نے اس نور کی حفاظت کی جو ابراہیم سے چل کر آگے تک آ رہا تھا. اور اجداد پیغمبر نے جناب آمنہ اور جناب عبداللہ ابن عبد المطلب کو اس قابل بنایا تناسختہم کرائم الاصلاب کہ اس کریم و طیب و طاہر و معقر و معزز و محترم صلب سے یہ نور نکل کر اس رحم کی طرف گیا. یہ وہ آخری مرحلہ امانت تھا. اب اس کے بعد پروردگار نے جو امانت ابراہیم کو سونپی تھی وہ بطن مطہرہ سے آمنہ سے نکل کر آئی 17 ربیع الاول کو. یعنی امانت رکھی تھی. جناب آمنہ کی معراج یہ ہے، احسان ہے کہ وجود ختمی مرتبت کی امانت کو اسی طرح سے بچایا جس طرح سے عالم غیب سے نازل ہوئی تھی. ارے ہم ان مکے کی عورت ہم مکے کی ہر ہمہ شمہ عورت کی بات نہیں کر رہے کہ 2 نسلیں پیچھے جاؤ
تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کہاں جائیں. قرآن میں واقعہ موجود ہے, رسول خدا نے بیعت لی اللہ یسرقنا ولا یزنینا. دیکھو بیعت لے رہا ہوں تم سے اس مرحلے پر کہ نہ چوری کرو گی اور نہ وہ کام کرو گی جس کا میں ممبر سے نام نہیں لے سکتا. بچے بیٹھے ہیں تو بھائی کرتی تھی نا تم, تبھی تو دیا وعدہ. دس قسم کی خواتین. لیکن اسی مکے میں جناب سمیہ, جناب یاسر, عظیم ترین پہلی صحابیہ, معمولی چیز نہیں ہے. مکے کے اندر جو ایمان لائے ان کا بڑا مقام ہے, بڑی عظمت ہے. آو و نصرو, پروردگار نے کہا تم میں سے وہ شخص جو ہجرت سے پہلے ایمان لے آیا, فتح سے پہلے ایمان لایا اور فتح کے بعد, وہ برابر نہیں ہو سکتے. بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن مکے کے حالات بڑے عجیب و غریب سے تھے. اس مکے میں رہ کر سماج کے اثر کو رتی برابر قبول نہ کرنا. سرکار میں بچوں کے لیے ایک اور مثال دے دوں, بچے میرے بڑے غور سے سن رہے ہیں. آپ جب ایک انجیکشن لیتے ہیں, سرنج لیتے ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے سیل اگر انٹیکٹ ہے تو آپ یوز کیجئے گا. کیوں؟ کیونکہ جراثیم آ جاتے ہیں اس میں. یہی ہوتا ہے نا, جیسی کھولا آپ نے جراثیم آ گئے. تو مکے کے اس ماحول میں کتنا پاک رکھا ہوگا جناب آمنہ نے اپنے آپ کو, اور طہارت کی معراج کیا ہوگی کہ پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب جناب آمنہ بنت وہب پر پڑی, جناب عبداللہ پر پڑی. اور امانت جو رکھوائی تھی بقول مولا کائنات کے ارشاد کے مطابق, اس امانت کو جو رکھوایا تھا صلب ابراہیم میں, اس امانت کو پروردگار عالم نے وصول کیا جناب آمنہ سے. تو ہم سنتے کیا ہیں, ہم گفتگو کیا کرتے ہیں. اب میں دوبارہ اس خطبے کی طرف آؤں. اور پھر فرمایا اخرجہ ہو, رسول خدا کو پروردگار نے نکالا, وجود میں لایا, پیدا کیا. من الشجرۃ التی صدع منها انبیاءہ, اس شجرے سے نکالا. اب سمجھ میں آیا شجرہ طیبہ اور کلمہ طیبہ. کل انشاءاللہ کلمہ طیبہ کے ساتھ اس گفتگو کو جوڑیں گے. آج شجرہ طیبہ کو سمجھ لیجیے آپ. اخرجہ من الشجرۃ التی صدع منها انبیاءہ, پروردگار عالم نے اس شجرے سے, اس درخت سے نکالا رسول خدا کو, کہ جس درخت سے پروردگار اپنے انبیاء کو پیدا کرتا ہے. اب یہاں سے ایک بات اور سن لیجئے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہاں رسول خدا کہاں ہم, تو یہ تعریف نہیں کرتے ہم رسول خدا کی, یہ توہین کرتے ہیں. بھائی تمہارا کہیں جوڑ ہی نہیں ہے رسول خدا کے ساتھ. مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں اس درخت سے نکالا, اس خاندان سے نکالا کہ جس خاندان سے پروردگار اپنے انبیاء کو نکالتا ہے. تم کہاں سے آ گئے یہاں پر؟ یہاں انبیاء نہیں ٹک پا رہے رسول خدا کے مقابلے میں, اور تم اپنی بات کر رہے ہو. اخرجہ من الشجرۃ التی صدع منها انبیاءہ. اور اس کے بعد سنیے, توجہ, حتی افوت کرامت اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہاں تک کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ پروردگار عالم کی کرامت, کرامت کا مطلب کیا ہے؟ عزت, رسپیکٹ دینا, محترم شمار کرنا, قابل احترام سمجھنا, ڈگنیٹی دینا کسی کو, کسی کو عزت دینا, کسی کی توقیر. مولا کائنات فرما رہے ہیں حتی افزت, یہاں تک کہ پہنچی کرامت اللہ, خدا کی کرامت کہاں تک؟ رسول خدا تک. خوب توجہ کیجئے گا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو کرامت ملی تھی, لیکن پروردگار عالم کے بارے میں مولا کائنات فرما رہے ہیں حتی افزت, یہاں تک کہ اب جو کرامت پہنچی, کہاں پر پہنچی؟ رسول خدا کے خاندان تک پہنچی. اور پھر کیا فرمایا شجرہ رسول خدا کے بارے میں؟ فرمایا کلما مضى منہم سلف قام منہم بدین اللہ خلف. عجیب جملہ ہے, چھوٹا سا جملہ ہے, کمر توڑ کے رکھ دی اس جملے نے متکلمین کی, مفسرین کی. آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا, پھر کون آیا؟ رسول اللہ آئے. کوئی پیغمبر نہیں آیا, یہ بات سچ ہے. مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر نہیں آئے, لیکن ولایت الہیہ کا سلسلہ چلتا رہا. تم نہیں پہچانتے تھے,
کچھ لوگ تھے جو گمنامی کی حالت میں تھے، تم نہیں جانتے تھے، خدا جانتا تھا۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں اس خاندان میں پیدا کیا، ان حالات میں پیدا کیا، اس خاندان سے، اس شجرے سے، اس نسل سے نکالا۔ کلما مضى منہم سلف قام بدین اللہ منہم خلف، جب بھی ان میں سے، اس نسل میں سے کسی کو موت آ جاتی تھی، وہ مر جاتا تھا، تو ان کا بعد والا دین خدا کے قیام کے سلسلے میں اس کی جگہ کو بھر دیتا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسلمان نہیں تھا، یہاں پر رسول خدا فرما رہے ہیں مولا کائنات کہ جب بھی ان میں سے جاتا تھا، عیسیٰ چلے گئے، کوئی پیغمبر نہیں آیا، لیکن آؤ ذرا نہج البلاغہ کے دروازے پر مولا کائنات فرما رہے ہیں جب بھی ان میں سے کوئی چلا جاتا تھا، یہ نہیں کہہ رہے اپنے بیٹے کو وارث چھوڑ کے جاتا تھا، فرما رہے قام منہم بدین اللہ خلف، جب بھی کوئی جاتا تھا اپنے بیٹے کو خدا کے دین کا وارث چھوڑ کر جاتا تھا، یعنی دین کا وارث بھی تھا، دین بھی تھا۔ ارے دین تھا تبھی تو حسین اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ تک منتقل ہوئے، دین تھا تبھی تو رسول خدا کی امانت برقرار رہی، دین تھا تبھی تو اجداد رسول میں طہارت رہی، دین تھا مدینے میں، مکے میں بڑے جھک کر چلے، فسق و فجور کے لوگ نشے میں مست ہو کر غلیظ ترین کام کرتے تھے، لیکن یہ شجرہ تھا اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ درخت وہ تھا جس کی جڑیں زمین میں تھی، شاخیں آسمان میں تھی، تمہیں خبر نہیں تھی، لیکن سلسلہ چل رہا تھا، مسلسل اس درخت کا پھل آ رہا تھا۔ کلما مضى منہم خلف قام منہم بدین اللہ سلف، ایک جاتا تھا دوسرا آتا تھا، پھل مسلسل آ رہا تھا، تم غلاظت میں پڑے ہوئے تھے۔ بہت شکریہ بیٹا، مولا سلامت رکھیں، انشاءاللہ امیر مومن کے ہاتھ سے سوقیہ کوثر کے ہاتھ سے سیراب ہوتا۔ ایک دفعہ اور درود بھیجیں محمد علیہ۔ پھر فرمایا مولا کائنات نے رسول کے خاندان کے بارے میں کہ دیکھو لہا فروع طوال و ثمرۃ لا تنال نبتت فی حرم و بسخت فی کرم، یاد رکھو یہ وہ درخت ہے رسول خدا کے خاندان کا جس کو حرم میں اگایا گیا ہے اور کرم کا پانی دے کر سینچا گیا ہے۔ بھائی رسول خدا کا درخت خاندان کا حرم میں اگایا گیا ہے، کیا مطلب؟ کوئی تاریخ ملتی ہے آپ کو رسول خدا کے گھر کا بنو ہاشم کا درخت ہو مکے میں حتیم پر، ملتزم پر، مستجاب پر؟ کوئی روایت ملتی ہے آپ کو؟ نہیں ملتی۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں یہ وہ درخت ہے کہ نبتت فی حرم، حرم میں اگایا گیا، اور یاد رکھنا تم میں سے کسی نے پانی نہیں دیا ہے، بسخت فی کرم، نہ اگانے والے تم نہ پانی دینے والے تم آ کہاں سے گئے بیچ میں؟ یہ نامحرم داخل ہونے کی کوشش کیوں کر رہا ہے 14 5 اور 12 کے درمیان؟ یہ آ کیوں رہا ہے؟ یہ نبتت فی کرم و بسخت فی نبتت فی حرم و بسخت فی کرم، اگایا گیا حرم میں، پانی دیا گیا، اس کو سینچا گیا، کہاں سے؟ کرم کے ذریعے۔ تو یہ کس حرم کی بات ہو رہی ہے؟ خود توجہ کیجیے گا، اس حرم کو سمجھیے، رسول اللہ کا حرم مسجد نبوی، خدا کا حرم مسجد الحرام۔ کیا حکم ہے وہاں پر؟ کیا حکم ہے؟ نجاست کی حالت میں نہیں جا سکتے، وہاں پہ کوئی چیز پودا دیکھا توڑ نہیں سکتے، حرم کی حدود میں شکار نہیں کر سکتے، کوئی بھی کام کیا کفارہ ہے، گناہ زیادہ ہے اس کا، بڑے اس کے آداب ہیں، حرم کے آداب ہیں۔ یہ وہ حرم ہے کہ جو آپ کو اپنی مرضی سے ان آداب کا خیال رکھنا ہے۔ جیبیں بھی کٹ جاتی ہیں لوگوں کی حرم میں، جو لوگ حج پہ عمرے پہ جا چکے، ہوتا ہے، ہر جگہ آ سکتا ہے شیطان۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ تو پروردگار کہے گا دیکھو حکم ہم نے دیا، اب تم خود اپنے بد عملی کی وجہ سے غلط کام کر رہے ہو، لیکن ہم نے اس کی بڑی حرمت رکھی ہے،
تو یہ حرم ہم نے بنایا آدم کے ذریعے اور ابراہیم کے ذریعے. تمہیں اختیار دے دیا کہ اس کا احترام کرو تو ثواب ملے گا، احترام نہیں کرو گے تو گناہ ملے گا. لیکن جو ہم نے اپنے عنایت سے توجہ کے ساتھ حرم بنایا ہے، نبتت فی حرم، یہ جو رسول خدا کا خاندانی شجرہ ہے، اس کو جو حرم میں اگایا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ خدا کی مشیت والا حرم ہے بِإِذْنِ رَبِّهَا. پروردگار عالم کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ اس شجرے میں کوئی نجاست جائے. جملہ سنیے اس جملے کے بعد مولا کائنات کا کہ لم یسہم فیہا آخر ولا ضرب فیہ فاجر. رسول خدا کی نسل میں، رسول خدا کے خاندان میں نہ کبھی کوئی بدکار عورت داخل ہوئی، نہ کبھی کوئی بدکار مرد آیا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب ہے کہ حرم میں ہیں. کون سے حرم میں ہیں؟ یہ وہ حرم نہیں ہے کہ جس کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک ختم ہوئی. یہ وہ حرم نہیں ہے کہ جس میں جا کے طواف کرنا پڑتا ہے. اور پھر فرمایا لہا ثمر لا تنال وفروع طوال. اس درخت کی شاخیں طوال، بہت طویل ہیں، بہت اونچی ہیں، اور اس کے پھل تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. خوب توجہ کیجیے گا. کیا مطلب اس کے پھل تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا؟ اس کے پھل کا نام ہے رسالت، اس کے پھل کا نام ہے امامت. تمہارا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تم وہاں تک نہیں جا سکتے. جو رسول خدا کے وجود سے پھل نکلے، کون سے پھل نکلے رسول خدا کے وجود سے؟ رسول خدا کے وجود کے پھلوں کو سمجھنا ہے تو حدیث قصہ پڑھو جا کر. پہلا نواسہ آیا السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر ہے نانا جان یا رسول اللہ. کہا وعلیک السلام یا ثمرۃ فؤادی، سلام ہوا ہے حسن میرے دل کے میوے. یعنی حسن کی فضیلتوں تک جانے کا سوچنا بھی نہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے. بھائی سنت خدا ہے، جب بھی آپ کسی ایسے درخت تک جائیں گے جو آپ کا نہیں ہے تو مسئلہ بڑا خراب ہو جاتا ہے. لہا ثمر لا تنال وفروع طوال. اس درخت کا جو پھل ہے لا تنال، پہنچا نہیں جا سکتا وہاں پر. اور فروع طوال، اس کی شاخیں بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں اس کی شاخیں. کتنی بلند ہے اس کی شاخیں اور کتنا بلند ہے اس کا پھل. میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات سامنے پیش کی. اور وہ جو لقب ہے سبط اکبر اور سبط اصغر کا، سید الشہداء کا اور امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیا فرمایا؟ ریحانۃ الرسول. یہ دونوں رسول کے وہ خوشبودار پھول ہیں. یعنی کیا مطلب رسول کے خوشبودار پھول ہیں؟ یہ رسول نے کہا ہے، نبی کریم نے خود فرمایا ہے. کیا مطلب رسول کے خوشبودار پھول ہیں؟ یہ رسول وہ ہے کہ جو جنت کے پھولوں اور پھلوں کی خوشبو سونگھ چکا ہے. یعنی جنت کے پھولوں کو سونگھا ہوا رسول کہہ رہا ہے میرے پھول تو یہ ہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری جنت تو وہیں پہ ہے جہاں امام حسن امام حسین، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ غلو ہے، یہ غلط بات ہے؟ بھئی جب جو رسول جنت کے پھولوں کو سونگھ کر یہ کہے کہ میرے تو دو پھول یہ ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہماری تو جنت وہاں ہے جہاں حسن اور حسین ہیں. ایک درود بھیجیے امام حسن امام حسین علیہ السلام. تو یہ جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے نا تو 12, 5 اور 14 کا نظام، وہ تو امام کا مرتبہ کیا ہے، امام کہاں پر ہیں اور کیا ہیں، پنجتن کدھر ہیں، چھوڑیے. اب انیس کو اس کا ثواب پہنچے انشاءاللہ. مجھے ایک بند یاد آ رہا ہے انیس کا. اب مشکل یہ ہے کہ انیس کو پڑھیں تو تشریح بھی کرنی پڑتی ہے. خیر بہرحال میں درود بھیجیں گے محمد آل محمد. ایک تمام شعراء اہل بیت کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور خصوصاً میر انیس، میر دبیر، دیگر جو میں نام لیے اس وقت اب وقت نہیں ہے، ان سب کے اصالِ ثواب کی نیت کر کے
ایک اور درود بھیجیں. انیس جناب علی اکبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جناب علی اکبر کون ہے؟ 12 اماموں میں نہیں ہے, 14 معصومین میں نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہاں تک نبوت کا پھل جائے گا, تم یہ مت سمجھنا کہ 12 اماموں کی بات کر رہے ہیں امیر المومنین صرف. علی اکبر تو 12 اماموں میں نہیں ہے, تو پھر ہم جناب علی اکبر اس حد تک اس حد تک جہاں پر روایت آئی ہے, چاہے وہ 12 اماموں میں نہ ہو, وہ شہزادے ہمارے اور شہزادیاں, ہم ان کو مرحلہ عصمت پر مانتے ہیں. ہم جناب معصومہ کو مرحلہ عصمت پر مانتے ہیں. ہم جناب حکیمہ خاتون کو مرحلہ عصمت پر مانتے ہیں. ہم جناب زینب کو مرحلہ عصمت پر مانتے ہیں. جناب علی اکبر ابو الفضل عباس کو مرحلہ عصمت پر مانتے ہیں. ارے باہر سے اٹھ کر کوئی آئے اور رسول خدا کہیں سلمان منا اہل البیت, وہ جو علی کی ذات میں فنا ہو, باہر سے ہو کر آئے, جو شجر نبوت کے سائے میں آئے, رسول خدا کے ہم میں سے ہے, تو جو شجر نبوت کا پھل ہے وہ کہاں ہے؟ تو اب جناب علی اکبر, یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں کہ بہت جناب زینب تو معصوم نہیں تھی. میں زبان کو تولا ہے اپنی, تم نے کبھی وزن کیا ہے اپنا؟ چھینٹ پڑے پیٹھ پہ تو تم کہتے ہو مولانا شک ہوا, جس کو پیٹھ پہ پڑنے والی چھینٹ کا علم نہیں ہے وہ جناب زینب کے درجے کا تعین کر رہا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں ہم نے کارخانہ بنا دیا عصمت سازی کا, ہم ہر ایک کو معصوم کہہ رہے ہیں. جہاں تک نص آئی ہے, جہاں تک حدیث آئی ہے, اس سے آگے نہیں. ہم شیخ مفید کو معصوم نہیں کہتے. آخری جو درجہ تنزل کر کے آیا ہے وہ نواب اربعہ کا ہے, سفرائے اربعہ کا, محمد ابن عثمان, عثمان ابن سعید, علی ابن محمد السمری, ان کا درجہ ہے. اور اب یہ ایک الگ گفتگو ہے, وہ کلامی اور وہ سب بحث تفسیر حدیث کی, وہ کبھی کسی اور موقع پر, اس کو چھوڑیے. ہم انیس کی طرف چلتے ہیں. وقت نکل چکا, میں کیا کروں, لیکن مجھے پڑھنے دیجئے. انیس کہہ رہے ہیں حضرت علی اکبر کے بارے میں. کیوں آیا ہوں میں جناب علی اکبر تک؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ رسول خدا نے فرمایا کردار, گفتار, سیرت و صورت میں اس سے زیادہ کوئی نبی کے مشابہ نہیں ہے. تو یہ وہ پھل ہے جس تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. اب آپ کہیے یہ تو 12 اماموں میں نہیں ہے, یہ تو پنجتن میں نہیں ہے. حدیث آ گئی, اب تم اپنا منہ اور زبان بند کر لو, اب تم کچھ نہیں. اللہم صلی علی محمد. انیس فرماتے ہیں بخدا انیس معمولی آدمی نہیں ہے. فکر وہاں پر ہے اس شخص کی کہ انسان بھونچکا رہ جاتا ہے. ایک حیرت, کیا کہہ گیا انیس, اور کیا عجیب. اچھا یہ دبیر کی توہین میں نہیں کرنا چاہ رہا, نعوذ باللہ, بہت عظیم المرتبت شاعر ہے, شخصیت ہے ان کی, جناب دبیر کی. فرماتے ہیں حضرت علی اکبر کے بارے میں, کس طرح کوئی وصف سراپا کرے رقم. کوئی علی اکبر کا حلیہ کیسے لکھے, وصف سراپا یعنی علی اکبر کا چہرہ کیسا تھا, ناک, لب, ہونٹ, آنکھیں, بھویں, خوبصورتی کیسی تھی ظاہری, کوئی کیسے لکھ سکتا ہے؟ کس طرح کوئی وصف سراپا کرے رقم, جلوہ خدا کے نور کا ہے سر سے تا قدم. مورے ضعیف مدح سلیمان ذی حشم. کہتے ہیں ایک معمولی چونٹی, انیس اپنے کو کہہ رہے ہیں, ایک حقیر سی چونٹی اور سلیمان کی مدح کرے, یہ ہو سکتا ہے؟ سورہ نمل پڑھیے گا جا کر, چونٹیوں کا قصہ جناب سلیمان کے ساتھ. گئے تھے, چونٹی نے کہا, وہ واقعہ. انیس کہہ رہے ہیں مورے ضعیف مدح سلیمان ذی حشم. اس کو اسی طرح پڑھیے گا, اس سے کے علاوہ پڑھا لہجے میں تو بات نہیں بنے گی. مورے ضعیف مدح سلیمان ذی حشم, حقیر سی چوٹیوں میں انیس کہہ رہے ہیں, اور سلیمان کی تعریف.
قطرہ کہاں صفت قلزم کرم، کہاں حقیر سا قطرہ اور کہاں وہ اقیانوس، وہ سمندر، وہ اوشین کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور وہ سمندر بھی جو کرم اور سخاوت کا کرم ہو. میں ایک حقیر سا قطرہ اور علی اکبر قلزم کرم، مورے ضعیف مدح سلیمان ذی حشم، قطرہ کہاں صفت قلزم کرم. انیس نے چھوڑ دیجیے، اب یہ انیس پر سیمینار نہیں ہو رہا اس لیے چھوڑ دیجیے. فرماتے ہیں یہاں سب تعلیاں شعراء کی فضول ہیں، یہاں جتنے بھی شعراء ہیں اچھل کود کر کے چلے جائیں، فضول کام ہے علی اکبر کے بارے میں کوئی کچھ کہے تم میں سے. یعنی یہاں علی اکبر کی مدح کے سلسلے میں یہاں سب تعلیاں شعراء کی فضول ہیں، بس خاتمہ ہوا کہ شبیہ رسول ہیں. اچھا مجھے پتا ہے کہ 10 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. اللہم صلی علی محمد. مجھے نہیں پتا بہت سی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ مولانا مزید پڑھیے، یا بہت سی نگاہیں دیکھ رہی ہیں مولانا بس کیجئے. میں بس آخری جملہ کہہ کر، اب آپ نے تشریح تفسیر سن لی، اب میں ایک دفعہ دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں تاکہ کس طرح کوئی وصف سراپا کرے رقم، جلوہ خدا کے نور کا ہے سر سے تا قدم، مدح ضعیف مورے ضعیف مدح سلیمان ذی حشم، قطرہ کہاں صفت قلزم کرم، یہاں سب تعلیاں شعراء کی فضول ہیں، بس خاتمہ ہوا کہ شبیہ رسول ہیں. عزیزان گرامی، یہ جو میں نے ہمیشہ کہتا ہوں اور کہا ہے کہ یہ جو آپ یہاں بیٹھے درود اور نعرہ حیدری اور صلوات اور یہ اور وہ واہ سبحان اللہ، کہیں بھی مجلس میں جاتے ہیں سب سلسلہ چل رہا ہے، اس کی قیمت چکائی کس نے ہے؟ اس فرش عزا کی قیمت، اس دین کی قیمت، اس مسجد و امام باڑے کی رونق ہے کس کے دم سے؟ یہ حسین ابن علی کی بیٹیوں نے اور بیٹوں نے چکائی ہے، یہ ابو طالب کے پوتوں اور نواسوں نے چکائی ہے. عزیزان گرامی، سید الشہداء کا امتحان ختم ہو گیا عصر عاشور، سید الشہداء شہید ہوئے، کائنات میں کوہرام مچا. انشاءاللہ کل اگر توفیق ہوئی تو جناب یحییٰ اور جناب سید الشہداء کا تعلق اور خون کی حدت اور شدت کیا ہے، خود حقیقت خون. یعنی حقیقت خون کا مطلب روحانی اور معنوی نہیں ہے، یعنی وہ خون جو سید الشہداء کے بدن میں رواں دواں تھا، وہ خون جو زمین کربلا پر بہا، روایات کے حساب سے وہ خون جو مادی خون تھا، اس کی منزلت کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے. اور عذاب الہی آ جاتا اگر نہ ہوتی حسین ابن علی کی بیٹیاں. حسین کی بیٹیوں نے صبر کیا کیونکہ وارث خون حسین جناب زینب تھیں، وارث خون حسین امام سجاد تھے، وارث خون حسین سید الشہداء کی بیٹیاں تھیں، فاطمہ زہرا کی پوتیاں تھیں. روایات جا کر دیکھیے، احادیث دیکھیے، اگر ان بیبیوں نے، ان شہزادیوں نے صبر نہ کیا ہوتا عذاب الہی آ جاتا. کائنات سے عذاب کو ٹالا انہوں نے. سید الشہداء کا امتحان ختم ہو گیا، لیکن اب شروع ہوا حسین کی بیٹیوں کا امتحان، حسین کی بہنوں کا امتحان، جناب ابو طالب کی پوتیوں اور نواسیوں کا امتحان، جناب ابو طالب کی بہوؤں کا امتحان. میں کیا کہوں، میں کہوں جناب ابو طالب آپ کی پوتیوں اور نواسیوں نے امتحان دیا، ان کی رگوں میں آپ کا خون تھا، ہاشم اور عبد المطلب کا خون تھا. لیکن میں کیا کہوں، فضہ نے بھی امتحان دیا. میں کیا کہوں، رباب نے بھی امتحان دیا، ام فروا نے امتحان دیا، جناب لیلا نے امتحان دیا. میں کہوں گا جناب ابو طالب یہ آپ کے گھر کی بہویں ہیں، ارے جو غیر کے گھر سے آئیں، آپ کے گھر کی کرامت یہ ہے کہ ان بیبیوں نے امتحان دیا. کس طرح سے حسین کی رگے گردن بریدہ ہوئی، خون حسین خاک پر بہہ گیا. ایک دفعہ فاطمہ بے چین ہوئی، کس طرح سے تعزیت دی گئی، خیموں کو آگ لگائی گئی، کس طرح سے تعزیت دی گئی. اگر تعزیت پوچھنی ہے تو جناب سکینہ اور جناب رقیہ کے کانوں کی لو سے بہتے ہوئے خون سے پوچھو، جناب سکینہ کی چھنی ہوئی چادر سے پوچھو، کرتے کے دامن میں لگی ہوئی آگ سے پوچھو، ارے صحرا میں جو پیر میں کانٹے گھپ رہے تھے ان سے پوچھو، ارے بے کجاوا
اونٹوں پر سورج کی تمازت برداشت کرتے ہوئے گئی. ان بیویوں سے پوچھو کہ جو کبھی گھر سے بغیر محرموں کے نہ نکلی تھیں وہ انہوں نے کیسے سفر کیا. بس آخری جملہ کہوں، رسول خدا کے عزیز اور پیارے اور چہیتے چچا حمزہ کو قتل کیا تھا وحشی نے. وحشی اسلام لے آیا. جب وحشی رسول کے سامنے آتا تھا تو رسول خدا یہ کہتے تھے کہ اپنا چہرہ مجھ سے دور کر لے، اپنا چہرہ لے جا، اور اس کی طرف سے چہرے کو پھیر لیتے تھے. یا رسول اللہ کیا سبب ہے؟ آپ رحمت للعالمین ہیں. کہا جب میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے اپنا پیارا چچا حمزہ یاد آتا ہے. میں ایک جملہ کہوں گا، یا رسول اللہ آجرک اللہ، یا رسول اللہ احسن اللہ لک العزا فی مصاب ولدک الحسین. ذرا یا رسول اللہ آئیے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کا سفر ہے. زینب کی نگاہوں کے سامنے کبھی حسین کا قاتل ہے، کبھی اکبر کا قاتل ہے، کبھی آل محمد. زینب نے صبر کیا. یا حسین آجرک اللہ، یہ آپ کی بیٹی ہے، بے کے جاوا اونٹ پر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حجت ابن الحسن. اجرک اللہ یا رسول اللہ، اجرک اللہ یا بقیت اللہ. پروردگار اس مجلس کو اس قابل بنا کہ جناب سیدہ کے زخمی دل پر مرہم کا کام کر سکے. پنجتن کے لیے تعزیت کا باعث بنا، حضرت حجت کے لیے تعزیت کا باعث بنا. پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر مصیبت کو، ہر مشکل کو، ہر غم کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين.